ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کے علم میں کثیر اضافہ ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک دکاندار اسلامی بھائی دکان پہ بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ اب اس دوران گاہک کا آنا جانا بھی ہے تو بار بار تلاوت کو موقوف کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں، کیا اس طرح کرنے سے کوئی بے ادبی وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ کیا یہ درست ہے کہ گاہک آتا ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے پھر تلاوت قرآن کی جائے؟ جی انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ ابو ماجد محمد شاہد اتاری پنڈی کیمپ سے عرض کر رہا ہوں، دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے 100 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کرتا ہے، ابھی وہ 50 کلومیٹر سفر کرتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ نماز قصر پڑھتا ہے، 10 کلومیٹر مزید آگے سفر کرتا ہے تو اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھر واپس آنا پڑتا ہے، تو اب اس نے جو راستے میں قصر نماز ظہر کی پڑھی تھی کیا وہ ہو گئی ہے؟ کیونکہ ابھی اس نے شرعی سفر تو مکمل نہیں کیا تھا، 60 کلومیٹر سے واپس آ گیا تھا۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، جو دکاندار ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، گاہک بھی آ رہے ہیں، تو درمیان میں بار بار اسے روکنی پڑتی ہے، تو یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ظاہر ہے ایک شخص دکاندار ہے، دکان میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرے گا تو گاہک کا تو آنا جانا رہے گا ہی، تو اول تو کوشش یہی کرے کہ اس کے لیے ایک ایسا مخصوص وقت رکھے کہ جس طرح وہ یکسوئی سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہو، اور اگر اسے وقت نہیں ملتا دکان میں بیٹھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر آداب کو بجا لائے، آسن طریقے سے تلاوت کرے، اور تلاوت کے دوران جو ہے اگر کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی اس سے کلام کرتا ہے، دنیاوی کلام کرتا ہے، تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں موقوف کر دے، پھر کلام کر کے وہ کام کر جو ہے پھر جب دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بہتر یہی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دوبارہ سے پڑھے۔ تو اس طرح ان احتیاطوں کے ساتھ اگر وہ کرے گا تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے لیکن بعض دکانداروں کی لینگویج ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات فوش کلامی بھی ہو جاتی ہے، اس طرح کے کلمات ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بے ادبی کا باعث بنے گا۔ یعنی گفتگو جو ہے وہ اس انداز سے ہو، مہذب طریقے سے وہ گفتگو کریں، وہ تو ویسے بھی غیر مہذب طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب قرآن پاک آپ تلاوت کر رہے ہیں اور موقوف کر کے پھر آپ نے وہ اس طرح کی گفتگو شروع کر دی تو یہ درست نہیں ہے۔ ضرورتاً کام پڑ رہا ہے، کسی سے کلام کرنا پڑ رہا ہے تو تلاوت کو موقوف کر کے وہ کام کیا جا سکتا ہے، اور پھر دوبارہ تلاوت قرآن پاک وہیں سے شروع کی جا سکتی ہے، اور پھر دوبارہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ ٹھیک۔ ویسے جس طرح کے حالات ہیں اس وقت، یعنی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ کر رہے ہیں اور درمیان میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ورنہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے وہ ریکارڈنگ، گانے اور اس طرح کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آداب کو ملحوظ رکھے وہ یہ سارا سلسلہ کرتے رہیں۔ اچھا، دوسری کال یہ تھی کہ شرعی مسافر کے حوالے سے جو نماز کی قصر ہوتی ہے، 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے،
50 طے ہوا تھا، نماز ظہر آئی، قصر پڑھ لی، 10 مزید کلومیٹر سفر کیا تو گھر سے مطلب بلاوا آ گیا یا کوئی بھی ایسا کام کہ دوبارہ وہ لوٹے، تو اب ظہر کی نماز کا کیا ہوگا جو انہوں نے قصر پڑھی؟ دیکھیں مسافر جب 100 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا تو جیسے ہی وہ اپنے شہر سے باہر ہوتا ہے، شہر اور فلائیں شہر سے باہر ہوتا ہے، تو اس پر مسافر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب جو نمازیں آئیں گی ان میں وہ قصر کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب اس نے 60 کلومیٹر 50 کلومیٹر سفر کیا اس وقت وہ مسافر ہی تھا. صحیح ہے. اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس وقت اس پر لازم تھا قصر کرے، اس نے قصر کی. ٹھیک ہے. اب مزید 10 کلومیٹر اس نے سفر کیا تو 60 کلومیٹر وہاں اس کا ارادہ بنا کہ کوئی کام پڑ گیا دوبارہ واپسی جانا ہے، تو اب وہ مسافر نہ رہا یہ ارادہ کرتے ہی. لیکن اس نے پہلے جو نماز پڑھی تھی اس وقت وہ مسافر تھا. صحیح ہے. وہ نماز اس نے جو قصر پڑھی تھی وہ درست تھی، دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، شرعی مسافر کی جو صورت تھی مفتی صاحب نے اس کو بیان کر دیا. آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم لیتے ہیں. میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی 70 کے قریب میری عمر ہو گئی ہے، تو ساری نمازیں میں تھک جاتا ہوں، تو کوئی تھوڑا سا بھی چلنا پھرنا ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں، ساری نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو میں کیا کروں؟ جی اگلی کال. اور جیسے پیش امام کی امام نماز پڑھا تھا اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ بھی جواب ملے گا آپ کو. 70 سال عمر ہو گئی ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی، تھک جاتے ہیں، تو کوئی ہے آسانی ہے کوئی؟ دیکھیں نماز تو معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی کہتے ہیں انہیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا چلنا پڑتا ہے، تو اس کام میں وہ تھوڑی تخفیف لے کر آئیں. جس وجہ سے ان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ کام میں تخفیف لے کر آئیں. وہ کام ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو فرض نماز ہے، عبادت ہے، ان پر فرض ہے وہ نہ ہو سکے. نماز تو بہر صورت پڑھنی ہوگی، بلکہ اب یہاں ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر تو لیٹ کر، یعنی اپنی شرائط کے ساتھ، تو جس طرح بھی ممکن ہو انہیں نماز ادا کرنی ہوگی. یعنی تھک جاتے ہیں، کام کاج کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، نماز پڑھنی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. امام میں جو مسجد ہوتے ہیں، پیش امام جس کو ہم بناتے ہیں، وہ کیا نیت، ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جس طرح مقتدی جو ہوتا ہے اس کے لیے تو اگر جماعت سے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی اقتداء کی نیت کرے گا. اقتداء کی نیت کرنا یہ تو شرط ہے مقتدی کے لیے، لیکن مقتدی کی نماز درست ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بھی امامت کی نیت کرے. صحیح. بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر امام یہ نیت کرتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے نا میں اس کی امامت نہیں کر رہا، صحیح ہے، لیکن اس نے اس کی اقتداء کی نیت کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو اس کی نماز درست ہونے کے لیے، مقتدیوں کی نماز درست ہونے کے لیے امام کا نیت امامت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ نیت نہیں کرے گا امامت کی تو اسے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو لہذا ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے نیت کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پیشتر نیت نہ کر سکا تو دوران شرکت بھی، یعنی مقتدیوں کی شرکت ہوئی تو اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثواب پانے کے لیے تو نیت وہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ اگر وہ نیت نہیں کرتا امامت کی تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں. اچھا ابھی جو یہ کال تھی ہماری عمر رسیدہ جو 70 سالہ بزرگ تھے، نماز تو پڑھیں، دوران نماز بھی بعض اوقات تھکن سی محسوس ہوتی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا 4 فرائض تو انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھے، اب بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لیں؟ دیکھیں جس نماز میں قیام فرض ہے، جیسے فرض، وتر اور سنت فجر، ٹھیک ہے، ان میں قیام کھڑا ہونا یہ فرض ہے. ٹھیک. تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو اس میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوگا. ٹھیک. اور جن میں فرض نہیں ہے جیسے نوافل وغیرہ ہو گئے تو ان میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو اب جن نمازوں میں قیام فرض ہے اب وہ کھڑے ہو کر تو نماز شروع کی انہوں نے، تو اب دوران نماز ایسی کیفیت ہو گئی اب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. تو پھر جتنا ممکن ہو وہ کریں، کھڑے ہو سکتے پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بقیہ رکعات اب وہ کھڑے ہونے کی ان کی قدرت ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز انہیں پڑھنی ہوگی. لیکن اگر کھڑے ہونے کی قدرت ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. وہ نمازیں جن میں قیام فرض ہو. ٹھیک. جی مزید کالز. السلام
ہمارا شادی ہوئے 20 سال ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے مہر کا جو پیسہ دینا تھا وہ عورت کو دے نہیں پائے، اور پلس حضرت وہ جو پہلے 7,000 روپیہ مہر بنا تھا 5 سے 20 سال، تو کیا اس کا معاوضہ ہم ان کو بڑھا کے جیسے 7,000 روپیہ تولہ پہلے سونا تھا اور 20 سال ہو گیا، تو کیا ہم کو 20 تولہ سونا دینا پڑے گا یا 7,000 روپیہ میں ہمارا کام بن جائے؟ جی اگلی کال۔ اذان ہو رہی ہو اس سے پہلے کوئی جو بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو کیا اذان کا جواب دینے کے لیے قرآن شریف پڑھنا بند کر دیں یا قرآن شریف پڑھتے رہیں؟ اور اذان ایک آج کل ہو رہے ہیں سپیکروں میں، ساتھ والی مسجد سے آ رہی ہے اور باقی بھی جو آس پاس کی مسجد وہاں سے بھی آ رہی ہے، تو کس اذان کا جواب دینا لازمی ہے؟ شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے، مہر کے حوالے سے تھا سونا غالباً 7,000 روپے مہر تھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 7,000 روپے تولہ تھا تو اب ہم اسی تولے کے حساب سے دینا پڑے گا، نہیں 7,000 روپے تولہ سونا تھا۔ ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 7,000 روپے اگر مہر رکھا گیا تھا تو یہ مہر اتنا ہے کہ جو شرعی طور پہ کم سے کم مہر شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے 10 درہم۔ صحیح، 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے اس کی قیمت۔ ٹھیک ہے، یہ کم سے کم مہر، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو۔ اور 20 سال پہلے اگر 7,000 روپے مہر رکھا ہے تو یہ تو یقینی ہے کہ یہ 20 سال پہلے جو ہے یہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی سے زیادہ ہی یہ قیمت ہے، تو یہ مہر جتنا رکھا گیا تھا اب اتنا ہی دینا ہوگا، یعنی 7,000 روپے تھا، اب چاہے 20 سال گزر گئے ہیں 50 سال گزر گئے ہیں تو اتنا ہی حق مہر 7,000 ہی دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ مہر بڑھتا رہے گا۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ مہر میں سونا رکھا تھا کہ 2 تولہ سونا یا 1 تولہ سونا، ٹھیک ہے، تو اب وہ سونے کی قیمت چاہے کتنی ہو جائے اسے سونا تو دینا ہے۔ جس وقت رکھا تھا اس وقت جو ہے 10,000 روپے تولہ سونا تھا، تو اب جو ہے وہ 50,000 ہو گیا ہے تو وہ اسی حساب سے دے گا۔ تو لیکن اگر رقم کی صورت میں تھا جیسے 7,000 روپے انہوں نے کہا تو 7,000 روپے ہی حق مہر دینا ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہو کہ 10 درہم سے کم مہر رکھا جائے، صحیح ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت جو قیمت مہر رکھی گئی ہے اس وقت اس کی قیمت 10 درہم کے برابر تھی یا نہیں تھی۔ اگر بالفعل 10 درہم کے برابر نہیں تھی تو اب جو ہے وہ 10 درہم کے برابر جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک، اذان شروع ہوئی اور اذان سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، تو اب کیا کریں؟ وہ اس کو جاری رکھیں یا اذان کا جواب دیں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آج کل ظاہر اسپیکرز کا زمانہ ہے، مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم کس اذان کا جواب دیں گے؟ دیکھیں جب اذان ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، لیکن زبان سے اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک، اب فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہر قسم کا کام موقوف کر دیا جائے، ٹھیک، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کوئی کر رہا ہو تو وہ بھی موقوف کر دے اور غور سے اذان سنے اور پھر اذان کا جواب دے، تو یہ مستحب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر ایک اذان کا، پہلی اذان کا ہی جواب انہوں نے دے دیا ہے تو اس کے بعد اب مزید جتنے بھی اذانیں ہوتی رہیں ان کے جواب دینے کی کو حاجت نہیں ہے، وہ اپنی تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدی چل کے ناظرین، اذان جو ہے اس کا جو جواب دیا جاتا ہے، بعض ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں یہ آئے کہ اذان کا جواب کیا ہوتا ہے، جس طرح سلام کا جواب بھی، تو کیا اذان کا بھی کوئی مخصوص جواب ہوگا؟ تو آپ کی آسانی کے لیے عرض یہ ہے کہ جو مؤذن اذان دیتے ہیں وہ جو کلمات ادا کرتے ہیں یہی اس کا جواب بھی ہے، یعنی انہوں نے کہا اللہ اکبر تو آپ بھی ادا کر دیں تو یہ اذان کا جواب ہوگا۔ مزید اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے، تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے فیضان اذان، اس رسالے کو اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید اذان کے حوالے سے احکام بھی پتہ چل جائیں گے، اور اس میں جو ثواب ہے، یعنی ہر کلمے میں ایک مرد اگر اذان کے ایک کلمے کا جواب دے گا تو ہر کلمے کے عوض اسے 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اتنا اجر ہے۔ تو مزید اس رسالے کا مطالعہ کر لیں گے تو مزید آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ جی مزید کالز؟ میرے آدمی کی لسٹ ہے، اس میں 300 روپیہ لیا جاتا ہے ایک آدمی سے، ترندازی سے کی جاتی ہے عمرے کا ٹکٹ کے لیے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جی اگلی کال۔
میرا نام محمد عرفان ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ مسواک کون سے درخت کی کرنی چاہیے؟ برائے مہربانی اس کا جواب آپ بتا دیں۔ 300 روپے فی کس جمع کیے جاتے ہیں اور غالباً پھر عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 90 آدمی ہیں، 300 روپے جمع کرتے ہیں، پھر عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے، اس پہ عمرے پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ تو جوے والی صورت ہے۔ ان کے سوال سے تو ظاہر یہی ہے، اب ظاہر ہے جس کا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلا اس سے 300 روپے تو واپسی نہیں کیے جائیں گے۔ 300 روپے جمع کر کے جتنی بھی رقم بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی۔ تو یہ جوے والی صورت ہے کہ اپنا مال ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، کہ مال کو خطرے میں ڈال رہا ہے کہ اگر قرآن اندازی میں نام نکل گیا تو کثیر مال مل جائے گا، نہیں نکلا نام تو اس صورت میں اس کی رقم ڈوب جائے گی۔ تو یہ جوا ہے اور اس کو قرآن میں ناپاک اور شیطان کا فعل کہا گیا۔ اور عمرے کے لیے آپ دیکھیں مقدس، جی، اور اصل میں اسی طرح کرتے ہیں کہ عمرے کا نام لے کر نا، صحیح، اب لوگوں کے ذہن میں یہ اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے یار اس میں بھی کوئی جوا ہوگا، یار کتنے وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار کتنی نیکی کا کام کر رہے ہیں، صحیح بات، اور اس طرح جو ہے عمرے پر بھیج رہے ہیں، اس طرح ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بات، عمرے پہ جانا تو اچھا کام ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ان کا غلط ہے۔ صحیح، اب جیسے بعض جگہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لیے جاتے، صرف شناختی کارڈ کی کاپی لی جاتی ہے، وہ جمع کی جاتی ہے، اس میں سے جو ہے وہ کسی کا نام نکل آئے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں کسی کے پیسے نہیں ڈوب رہے۔ صحیح، یہاں جو سوال پوچھا گیا وہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ 300 روپے جمع کروائے گا، ٹھیک ہے، اور قرآن اندازی میں کسی ایک کا نام نکلے گا، اس کو عمرے پہ بھیج دیا جائے گا، اسے پیسے دے دیے جائیں گے۔ تو یہ جوے والی صورت ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی میں اس بارے میں بھی کافی تفصیل کلام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر وہ قسم کی لاٹری جس میں کسی کا نام نہ نکلے اور اس کے پیسے ڈوب جائیں تو یہ جوے والی صورت ہے۔ اب چاہے ان پیسوں سے کسی کو عمرے پر بھیج دیں یا حج پہ بھیج دیں یا کچھ بھی کریں، تو یہ مقدس نام لے کے اس طرح لوگوں کو دھوکہ یہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیں اس بات سے کہ یعنی نام کتنا پیارا استعمال ہوتا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ، لیکن جب اس کی ہم نے ابھی تفصیل سنی تو پتہ چلا یہ تو جوئے کی ایک نئی صورت، یا جوئے کو بڑا اچھا کر کے گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو یہ ہے علم دین کی برکتیں کہ ہمیں علم دین سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو عمرے پہ بھیجنے کا شوق ہے اور جذبہ ہے تو جو اس کا جائز طریقہ ہے اسی کو اختیار کیا جائے، جبھی ثواب ملے گا، ورنہ یہ ایک جوئے کی صورت ابھی جو آپ نے سنی یہ بیان کی گئی۔ مسواک کون سے درخت کی جائے؟ مسواک جو ہے یہ پیلو، زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے، تو ان میں سے کسی بھی قسم کی مسواک۔ مزید تفصیل کے لیے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسواک کے حوالے سے جو سوال ابھی کیا گیا تو آپ کی دلجوئی کے لیے مزید آپ کے علم اضافے کے لیے رسالہ ایک آپ کو پیش کر رہے ہیں، دیکھ لیں۔ مسواک شریف کے فضائل مع 10 حکایات، تو اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید مسواک کے فضائل اور روایتیں اور مدنی پھول اس میں آپ کو ملیں گے، تو لہذا اس کو حاصل کر لیں۔ جی مزید کورس کو ہم شامل کریں گے۔ عمران بشیر چکوال نورپور سیٹی سے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خرگوش کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی مزید ہمارا سوال ہے اس پیر کی داڑھی نہ ہو کیا اس کے مرید ہو سکتے ہیں؟ جواب ایک ساتھ فرمائیے۔ خرگوش کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں خرگوش کھانا تو بالکل جائز ہے اور باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خرگوش پکڑا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ران وغیرہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے جو ہے اسے قبول فرمایا۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، تو شرعی طور پہ بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اسی طرح اگر جیسے قول یہ آئی تھی کہ کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کرے یا پیر مشہور ہو لیکن اس کی داڑھی نہ ہو تو اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں علماء نے جو ہے وہ پیر کے لیے 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرتا ہو۔ تو وہ شخص کیونکہ داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اب
کوئی شخص جو ہے داڑھی منڈا ہو صحیح تو داڑھی کٹاتا ہو حد شرع سے کم تو وہ فاسق مولین کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بیعت کرنا، کیونکہ بیعت کی تو اس کی تعظیم ہوگی اور فاسق کی تعظیم جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو لہذا جس شخص کی داڑھی نہ ہو یعنی داڑھی کٹاتا ہو حد شرع سے کم تو اس کی بیعت ہونا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جوئے کے حوالے سے جس طرح آپ نے یہ عمرے کا جو ٹکٹ تھا 300 روپے ہر ایک جمع کرایا پھر آخر میں، تو ہمارے معاشرے میں جوئے کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد کو پتہ ہی نہیں. جیسے بعض نوجوان لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں آپس میں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو کھانا کھلائے گا مثال کے طور پہ. اسی طرح کیرم کھیلتے ہیں یا ڈبو کھیلتے ہیں، مختلف کھیل ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور اس میں طے یہ ہوتا ہے کہ جو ہارے گا وہ جو مالی کے دکان ہے جس کا ہم ڈبو استعمال کر رہے ہیں اس کو وہ پیمنٹ کرے گا. تو کیا فرمائیں گے یہ کون سی صورتیں ہیں؟ دیکھیں یہاں بھی وہی صورت ہے کہ دونوں طرف سے شرط ہوتی ہے. صحیح. اور جو بھی ہارے گا وہ پیسے دے گا. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل جوئے والی صورت ہے. اور اسی اب تو طرح طرح کے آگے موبائل کے اندر بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ اس سوال کا جواب دیں. صحیح. آپ کا قرآن اندازی میں آپ کا نام آئے گا. صحیح. اور اتنے آپ کے اور 10 روپے یا اتنے روپے آپ کے پیسے کٹ جائیں گے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں جس کو ہم بالکل معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سود اور جوئے میں ہم جو ہے اس معاملے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح موبائل والوں نے ایک اکاؤنٹ نکالا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کریں گے 1000 روپے یا 2000 روپے تو اس پر جو ہے آپ کو فری منٹس ملیں گے. یہ ملے گا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سود کے حکم میں ہے. صحیح ہے. کیونکہ جو پیسے جمع کیے جا رہے ہیں وہ قرض ہے، وہ قرض پر یہ ہمیں نفع مل رہا ہے، منفعت مل رہی ہے. حدیث میں کلو قرض جرا منفع فہو ربا. صحیح. کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت ساری صورتوں میں جو ہے وہ سود اور جوے والی صورت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. صحیح. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جی مزید کال. سوال یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، جیسے پٹی کرائیے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو وہ وضو کیسے کریں؟ وضو کرنا ہے، وضو پٹی اگر بندھی ہوئی ہو تو دیکھیں اب وہ ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس حصے پہ بندھی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ جہاں وضو میں وہ حصہ دھونا فرض ہوتا ہے. تو اگر تو وہاں پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، بعض اوقات چوٹ ہو جاتی ہیں اور پانی جو ہے وہاں اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی نہ اس پٹی کو اتار کے پانی بہا سکتا ہے نہ پٹی کے اوپر پانی بہا سکتا ہے. تو اس صورت میں اس پٹی پر مسح کر لیا جائے، باقی اعضاء کو دھو لے جہاں پٹی نہیں بندھی ہوئی، اور جہاں زخم ہے وہاں پٹی ہے اور وہاں پانی نقصان دہ ہے تو اس صورت میں اس پر مسح کر لے، ہاتھ کو گیلا کر کے مسح کر لے تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سردی کا موسم ہمارے اپنے ملک کے اندر مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، بعض ایسے علاقے ہیں جیسے ہمارے اپنے باب المدینہ میں تو سردی ہوتی لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ سارے کام ہمارے موقوف ہو جائیں. اب موزے کا استعمال کیا جاتا ہے سردیوں میں، تو وہ کون سے موزے ہیں کہ جس پر مسح کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے اور نماز پڑھ لے آدمی؟ اس حوالے سے کیا فرم؟ کیونکہ عام موزے بھی لوگ پہن لیتے ہیں، اس پہ مسح کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں موضوع پر مسح یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو عام موزے کپڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں یہ وہ نہیں، بلکہ وہ چمڑے کے ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں، پاؤں دھو کر وضو وغیرہ کر کے کسی نے وہ موزے پہن لیے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب دوبارہ وضو کی حاجت ہوئی تو اب اسے دوبارہ پاؤں دھونا ضروری نہیں ہوگا. صحیح. پورا وضو کر لے اور پاؤں پر جو ہے وہ مسح کر لے اوپر والے حصے پر، تو اس صورت میں جو ہے اس کا وضو ہو جائے گا. تو اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے مزید رعایت ہے کہ 3 دن اور 3 رات جو ہے اس صورت میں وہ مسح کر سکتا ہے. اگر وہ مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات کی صورت میں مسح کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی پر نماز قضا ہوں تو کیا وہ سنتیں بھی پڑھے گا یا قضا نمازیں پڑھے سنتوں کی جگہ؟ کیا فرمائیں؟ لیکن سنتیں، نماز کی جو سنتیں ہیں وہ تو پڑھے گا ہی. ٹھیک ہے. باقی جو سنتیں غیر موقدہ ہیں جیسے عصر کی سنت غیر موقدہ ہے اور عشاء کی سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں، تو ان کی جگہ وہ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نوافل ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں
ان کی جگہ بھی وہ اپنی قضائے عمری کرتا رہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے ان کی قضا عمری پوری ہو جائے. صحیح. لیکن جو ہمارے دیگر نوافل ہیں جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق چاش ہے، اوابین ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالخصوص اس کی کافی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے اور مدنی انعامات میں بھی یہ شامل ہیں. تو اب جس پر اگر جیسے ایک تعداد ہے جو ہمیں اہل سنت کے فیضان سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ماحول کے قریب آتے ہیں اور نمازیں شروع کرتے ہیں، تو اب وہ اشراق چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں یا اپنی فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی قضا کو پھر وہ کمپلیٹ کریں. دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے قضا عمری بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، صحیح، تو فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ نمازیں بھی جو اوابین ہیں اور اشراق چاش وغیرہ ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ جو قضا نماز ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہا اور نوافل میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. اگر اور وقت نہیں ملتا تو بہتر یہی ہے کہ نوافل کی جگہ قضا عمری ہی کرتا رہے. لیکن قضا عمری بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ بھی جو دیگر نوافل ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے، جیسے ابھی داڑھی کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے تو کیا وہ اذان دے سکتا ہے، اور کیا اس کے پیچھے نماز کے حوالے سے مطلب اس کی امامت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو شخص داڑھی کٹاتا ہے حد شرع سے کم تو وہ فاسق مولن ہے. ٹھیک. تو فاسق مولن کی جو ہے وہ اس کا اذان دینا جو ہے یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. بلکہ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر فاسق نے اذان کہہ دی ہے تو اس کا اعادہ جو ہے یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. اب رہا تعلق جماعت کا، نماز پڑھانے کا، تو نماز پڑھانے میں بھی کیونکہ ظاہر فاسق کو آگے کیا جائے گا تو اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی امامت کے لیے آگے کیا جائے گا، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، یعنی مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز پڑھ لی تو لوٹانا واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بھی قصر نماز کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا. اب جو عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے کے جو پیکیجز ہوتے ہیں عموماً وہ 15 دن یا اس سے کم کے ہوتے ہیں، بعضوں کا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہاں اب وہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ 5-6 دن مکہ شریف میں رہنا ہے، باقی 8 دن مدینے میں رہنا ہے، تو اب وہاں قصر نماز کا کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں، جو 15 دن یا 20 دن کے لیے عمرے پہ جاتے ہیں، اب ظاہر ہے 8 دن جو ہے وہ انہوں نے مدینہ شریف میں گزارنا ہوتا ہے اور باقی دن جو ہے انہوں نے مکے میں گزارنے ہوتے ہیں. تو اب ضروری ہے یعنی مقیم ہونے کے لیے کہ کسی ایک جگہ 15 دن رہنے کی نیت ہو. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے نہ مکے میں وہ پورے 15 دن رہ رہے ہیں، نہ مدینہ شریف میں پورے 15 دن رہ رہے ہیں، تو وہ مسافر ہی رہیں گے اور وہ دونوں جگہ جو ہے اپنی قصر نماز ہی ادا کریں گے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ نارین پاک جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا جو نقش ہے تو اس نقش کو کیا ہم قرآن مجید میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کلام ہوتا ہے. ہاں. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک میں نہ رکھا جائے، ورنہ نشانی کی طور پہ علماء نے اجازت دی ہے. تو لیکن نقش نالین پاک کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بھی کلام ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بچے. اچھا، اسی طرح ایک ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے تو کیا عین اس کے پیچھے کوئی بغیر جماعت کے، یعنی اس امامت میں اس میں جماعت میں شامل نہ ہو، تو اپنی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو، جیسے مسجد کے اندر جماعت قائم میں نماز، مثلا بھی مغرب کی نماز مطلب چل رہی ہے، اب کوئی آیا اپنی ہی نماز پڑھے اس میں شامل نہ ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے. کیونکہ جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنا، اگر وہ صورت ہو کہ جو صاحب ترتیب ہو. صحیح ہے. صاحب ترتیب وہ شخص جس پر کوئی نماز قضا نہ ہو، عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، قضا ہو گئی بالفرض، تو اس کے لیے اگرچہ مغرب کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی تو اس پر تو لازم ہے وہ پہلے عصر کی نماز پڑھے، قضا کرے، اور پھر مغرب کی نماز میں شامل ہو. اور اگر کوئی ویسی ہی اپنی طور پہ جماعت اولیٰ کے علاوہ جماعت ثانیہ وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کوئی ان کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں حرج نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ سترا وغیرہ رکھے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے نہ ہو. ٹھیک جی. مزید کال. 4 سنتے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو آخری دور کرتے ہیں ان کے ساتھ سورت ملا کے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سنتوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا بھی پڑھنا، سورت کا ملانا یہ واجب ہے. صحیح. تو لہذا
سنتوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی جائے گی. صرف فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، باقی ہر نماز کے ہر رکعت میں، چاہے وہ سنتیں ہوں نوافل ہوں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید کال. اور اس کے لیے بھی اذان کا جواب دینا واجب ہے؟ جی، اذان کا جواب اولاً کیا واجب ہے، اور عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اذان کا جواب دے. البتہ زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے، تو عورت کے لیے بھی فضیلت آئی ہے، اگرچہ مردوں کے مقابلے میں کم ہے. تو عورتوں کے بھی یہی حکم ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتیں بھی اگر اذان سنتی ہیں اور اگر اقامت بھی سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کا بھی جواب دیں. لیکن واجب زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مزید کال. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض یہ ہے کہ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھنے گئے جماعت کے ساتھ، اس میں ایک رکعت نکل گئی تو ہمیں سبحانہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی، ثنا پڑھنا ضروری ہے اگر رکعت نکل گئی اور شامل ہوئے. سبحانک اللہم. یعنی جماعت میں شامل ہوگا، اس میں پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں تو ظاہر امام تو قرات کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر یہ شامل ہو جائیں گے، اس وقت ثنا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر جب امام صلی اللہ علیہ وسلم پھیر دیں گے، جب اپنی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں یہ ثنا پڑھیں گے. اور ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک. میت کو منتقل کرنا دفنانے کے بعد یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. دفنانے کے بعد جو ہے بلا شرعی عذر کے، اور آج کل جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ امانتاً کہیں دفنا دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے بعد میں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے اور بے شمار مدنی پھول ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتے ہیں. امیر علیہ سنت جلوہ گر ہوتے ہیں، علمی عملی، یعنی تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو لہذا میں آپ سے مدنی التجا کروں گا اس کو بھی ضرور دیکھیے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.